نوجوان کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جن کی عمر تقریباً 70 سے 80 سال تک تھی۔ وہ کچھ کھانے کی چیزیں اٹھا کر کسٹمر کے انتظار میں کھڑے تھے۔ نوجوان کو بزرگ دیکھ کر خوشی بھی ہوئی اور دکھ بھی۔ خوشی اس چیز کی کہ بزرگ محنت کرتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہوتا۔ اور دکھ اس بات کا کہ غربت انسان کو اس عمر میں بھی کیا کچھ کرواتی ہے۔ نوجوان نے کہا کیوں نہ ایسے لوگوں کی ہمیں بھی مدد کرنی چاہیے۔ چلو جتنا مجھ سے ہوا میں بھی کچھ کرتا ہوں ان کے لیے۔ وہ بزرگ کے پاس چلا گیا۔ بزرگ کے ساتھ اس نے سلام دعا کی، ان کا نام پوچھا۔ بزرگ نے اپنا نام مجید بتایا۔ نوجوان نے کہا آپ اس عمر میں بھی اتنی محنت کرتے ہیں، مجھے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ بزرگ نے کہا کہ الحمدللہ، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ بندہ خود محنت کرے اور رزق حلال کمائے۔ نوجوان نے ان سے کچھ کھانے کی چیزیں لی، ان کو پیسے دیے۔ اس کے بعد نوجوان نے کہا کہ یہ میرا کارڈ ہے، اس کو پاس رکھ لیں، اگر کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بزرگ نے کہا جیتے رہو بیٹا، بہت شکریہ تمہارا، انشاءاللہ میں ضرور رابطہ کروں گا اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی۔ وہاں پر نوجوان یہ سب دیکھ رہا تھا، جو کہ بزرگ مجید صاحب کا پڑوسی تھا، جس کا نام عثمان تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ بندہ نہ جانے مجید صاحب کو کیا کچھ دے رہا ہے، میں جا کر معلوم کرتا ہوں۔ عثمان مجید صاحب کے پاس پہنچ گیا اور مجید صاحب کو بولا انکل یہ بندہ کون تھا اور آپ کو یہ کیا کہہ رہا تھا اور اس نے آپ کو کیا دیا؟ مجید صاحب بولے بیٹا یہ مجھے بہت کوئی نیک شخص لگ رہا ہے، اس نے مجھے اپنا کارڈ دیا ہے، بولا ہے کہ اگر کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ عثمان کہنے لگا انکل یہ تو ایک نمبر کا فراڈی بندہ ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، میں نے بھی اس کے ساتھ کام کیا تھا، اس نے مجھے ابھی تک سیلری نہیں دی، تو یہ آپ کی کیا مدد کرے گا؟ مجید صاحب بولے بیٹا مجھے تو یہ ایک اچھا انسان لگ رہا ہے، ایسا ویسا تو نہیں لگتا۔ عثمان کہنے لگا انکل آپ کو نہیں معلوم کہ آج کل کے لوگ شکل سے اور اندر سے اور ہوتے ہیں، آپ ان کی باتوں میں توجہ نہ دیں۔ مجید صاحب بولے تمہارا بہت شکریہ عثمان کہ تم نے مجھے بتا دیا، ورنہ میں نے نہ جانے کس مصیبت میں پھنس جانا تھا۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ عثمان نے تھوڑا سوچا، اس کے بعد جو وہاں پر گرا ہوا کارڈ تھا اس نے اس کو اٹھا لیا اور دل میں یہ سوچا کہ لگتا ہے میرا کام ہو جائے گا۔ عثمان نے کارڈ سے اس نوجوان سے رابطہ کیا اور اس کے پاس ملنے چلا گیا۔ نوجوان جب عثمان کے پاس پہنچا اس نے بولا کہ آپ کون ہیں اور مجھے یہاں پر ملنے کے لیے کیوں بلایا؟ عثمان کہنے لگا کہ آپ کو میں نے کال اس لیے کی تھی اور اس جگہ پہ اس لیے بلایا کہ مجھے مجید صاحب نے بھیجا ہے۔ نوجوان بولا کون مجید صاحب؟ عثمان کہنے لگا وہ بزرگ جن کو آپ نے اپنا کارڈ دیا تھا کہ اگر کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نوجوان کہنے لگا جی بالکل مجھے یاد ہے، آپ بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ عثمان کہنے لگا دراصل مجید انکل کی رات کو طبیعت خراب ہو گئی تھی، ان کو ہاسپٹل لے کر گئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کے گردوں کا مسئلہ ہے، تو مجید انکل نے مجھے بھیجا آپ کے پاس کہ اگر کچھ پیسے مل جاتے۔ نوجوان کہنے لگا کہ کتنے پیسے چاہیے؟ عثمان نے کہا فی الحال 10,000 ہی دے دیں۔ نوجوان نے پیسے نکال کر عثمان کو دے دیے اور پھر یہ بولا کہ اس کے علاوہ بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ عثمان نے پیسے لیے اور بہت خوش ہوا، کہنے لگا لگتا ہے میرا کام ہو گیا، اچھی دیہاڑی لگ گئی، مجید انکل تو میرے لیے خزانے کی چابی ہے۔ خوش ہوا اور چلا گیا۔ دوسرے دن پھر عثمان نوجوان کو ملنے چلا گیا۔ نوجوان نے کہا کہ تم آج پھر آ گئے؟ عثمان کہنے لگا دراصل وہ مجید انکل نے بھیجا ہے، ہسپتال سے دوائی وغیرہ کے پیسے کم پڑ گئے تھے، انہوں نے بولا کہ میں آپ سے مل لوں۔ نوجوان کہنے لگا چلو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ان کی خیریت پتہ کر آؤں گا۔ عثمان کہنے لگا نہیں آپ نہیں جا سکتے کیونکہ ڈاکٹر نے ہمیں بھی ملنے سے منع کیا ہوا ہے، اگر آپ پیسے دے دیں تو بہتر ہے میں ان کے لیے دوائی وغیرہ لے کر جا سکوں۔ نوجوان کہنے لگا کتنے پیسے چاہیے؟ عثمان نے کہا آپ 5,000 دے دیں، باقی میں کچھ کر لوں گا۔ نوجوان نے پیسے نکال کر عثمان کو دے دیے۔ عثمان پیسے لے کر
خوش ہوا اور چلا گیا۔ پھر یوں ہوا کہ مجید صاحب کو کچھ خبر ہی نہیں، وہ اپنی مزدوری کرنے میں مصروف تھے کہ وہ نوجوان وہاں سے گزرا۔ اس کی نظر جب مجید صاحب پر پڑی تو دیکھ کر افسردہ ہوا، سوچنے لگا کہ انہوں نے تو میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مجھے بولا کہ میں ہسپتال ہوں، میرا آپریشن ہے اور یہ یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں۔ خیر، ان سے مل کر میں پوچھتا ہوں۔ نوجوان مجید صاحب کے پاس پہنچا اور بولا، مجید انکل، بہت دکھ ہوا، آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا۔ مجید صاحب بہت حیران ہوئے اور بولے، بیٹا میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، لگتا ہے تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ نوجوان کہنے لگا، آپ تو ہسپتال میں تھے اور آج آپ کا آپریشن تھا، مگر آپ تو یہاں اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ مجید صاحب کہنے لگے، بیٹا کس نے بول دیا کہ میرا آپریشن تھا؟ میں تو تمہارے سامنے مزدوری کر رہا ہوں۔ نوجوان کہنے لگا، جناب اس نے بولا ہے جس کو آپ نے پیسے لینے کے لیے میرے پاس بھیجا تھا، اور اس کو میں 15,000 دے چکا ہوں۔ مجید صاحب کو بڑی حیرت ہوئی، بولے کہ بیٹا میں نے تو کسی کو نہیں پیسے لینے کے لیے بھیجا آپ کے پاس۔ نوجوان کہنے لگا، آپ عثمان کو نہیں جانتے؟ عثمان نامی شخص میرے پاس آیا تھا اور وہ ایک دفعہ 10,000 اور ایک دفعہ 5,000 مجھ سے لے چکا ہے۔ مجید صاحب کو بڑی حیرت ہوئی، وہ کہنے لگے، عثمان ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، وہ تو الٹا آپ کے بارے میں مجھے بول رہا تھا کہ یہ دھوکے باز شخص ہے، میں نے اس کے ساتھ کام کیا، اس نے میری تنخواہ نہیں دی تو یہ آپ کی کیا مدد کرے گا؟ نوجوان بولا، میں تو اس کو جانتا تک نہیں، میرے ساتھ کام کیا کرے گا؟ مجید صاحب کہنے لگے، بیٹا میں شرمندہ ہوں کہ اس نے آپ کے ساتھ اس طرح کیا۔ نوجوان کہنے لگا، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اس طرح کریں، مجھے اس سے ملوا سکتے ہیں؟ مجید صاحب کہنے لگے، جی کیوں نہیں، مجھے معلوم ہے وہ اس وقت کہاں بیٹھا ہوگا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ آگے عثمان اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھا گپ شپ کر رہا تھا۔ عثمان کی جب ان دونوں پر نظر پڑی تو وہ حیران ہو گیا۔ عثمان ان کو دیکھ کر کہنے لگا، ارے مجید انکل، آپ کی طبیعت تو کافی بہتر لگ رہی ہے۔ نوجوان کہنے لگا، ان کی طبیعت تو بہتر ہے، مگر لگتا ہے تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک کرنی پڑے گی۔ اس کا دوست یہ سن کر وہاں سے نکل پڑا۔ عثمان ایسے بن گیا کہ جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہیں، کہنے لگا، سر کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ نوجوان بولا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ مجھ سے ان کے نام پر پیسے لے کر کھا گئے ہو، میرے پیسے فوراً دو، میں تمہارا ایسا کام کروں گا ساری زندگی یاد رکھو گے۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی کسی غریب بندے کا حق کھاتے ہوئے؟ مجید صاحب کہنے لگے، تم پر بہت افسوس ہے کہ تم نے ایسا کیا، مجھے بہت دکھ ہوا، کم سے کم مجھے بخش دیتے۔ عثمان کہنے لگا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، سر آپ مجھے معاف کر دیں، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ نوجوان کہنے لگا، تم لوگوں کی وجہ سے باقی لوگ بھی بدنام ہوتے ہیں، میں اس طرح کرتا ہوں، ابھی پولیس کو بلاتا ہوں تاکہ وہ تمہیں اچھا سبق سکھا سکیں کہ دوبارہ تم کسی کے ساتھ ایسا کام نہ کرو۔ مجید صاحب بولے، ایسے لوگوں کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر نوجوان کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلے گئے۔ عثمان شرمندہ ہو گیا، اسے اپنے کیے پہ بہت شرمندگی ہوئی۔ دوستو، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی یا کسی کا حق کھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ آپ اللہ کے سامنے اور اس کے بندے کے سامنے شرمندہ ہو جائیں۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں۔